الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان و کرم سے آپ نماز کے موضوع پر جو سماعت فرما رہے تھے، تو میں نے نماز کی شرائط کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ کل اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ نماز کی شرطوں میں پہلی شرط جو ہے ایمان لانے کے بعد وہ طہارت ہے، کہ نمازی کا بدن، لباس، وہ جگہ کہ جس جگہ کھڑی ہو کر اس نے نماز ادا کرنی ہے، ہر طرح کی نجاست سے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط وقت کا ہونا ہے۔ اگر وقت نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی، کہ اللہ تعالیٰ شرح فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر ایک مقرر شدہ وقت میں فرض ہے، یعنی وقت سے پہلے نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ بطور مثال اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تہجد کے وقت فجر کی نماز ادا کر لیتا ہوں، ظہر کا وقت شروع ہونے سے قبل ہی نماز ظہر ادا کر لیتا ہوں علی ھذا القیاس، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ وقت کے شروع ہو جانے کے بعد وقت کے اندر نماز کا ادا کرنا ہی ہوگا۔ اگر وقت گزر جائے تو وہ نماز قضا کہلوائے گی، ادا نماز نہیں کہلوائے گی، خواہ وہ حضر میں ہو یا سفر میں ہو۔ حنفیہ کے نزدیک سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی قدر اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اگر نماز ظہر ادا فرمانے سے قبل سفر فرماتے تو آپ نماز ظہر کو اتنا لیٹ فرما لیتے، اتنی دیر فرما لیتے نماز ظہر میں کہ عصر کا وقت قریب آ جاتا۔ یہ زمانے کی بات ہے جس زمانہ میں لوگ اونٹوں پر، بیل گاڑیوں پر، گھوڑوں، گدھوں یا خچروں پر قافلوں کی شکل میں سفر کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کو چونکہ رب کائنات نے پوری کائنات کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس لیے میرے کریم آقا رسول عربی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جہاں تم جا کے ٹھہرو گے وہاں خود تو آرام کر لیتے ہو، مگر جانور ان کے اوپر مال اسی طرح لدا رہتا ہے، ان کو بھی سکون دو، یعنی کچھ نہ کچھ مال ان سے اتار لو تاکہ جانور اسی طرح وہ مشقت میں مبتلا نہ رہیں۔ چنانچہ جہاں لمبا پڑاؤ کرنا ہوتا جانوروں کے اوپر سے مال کو اتار لیا جاتا تاکہ جانوروں کو بھی آسانی ہو، سکون ہو۔ پھر دوبارہ جب سفر شروع کیا جاتا تو مال پھر لاد لیا جاتا۔ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نہ روکتے بلکہ دو دو نمازوں کو اکٹھا فرما لیتے، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء۔ سیدنا عبداللہ شاہ فرماتے طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر ادا فرمانے سے قبل، یعنی وقت ظہر ہونے سے قبل سفر فرماتے تو سفر جاری رکھتے یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت قریب ہو جاتا، پھر قافلے کو روکا جاتا، جانوروں سے کچھ مال اتار لیا جاتا، نماز ظہر ادا کی جاتی، اس دوران نماز عصر کا وقت ہو جاتا۔ یوں سمجھیے کہ نماز ظہر اپنے آخری وقت میں ادا کی جاتی، پھر نماز عصر کا وقت ہو جاتا، اور حضور نماز عصر اس کے پہلے وقت میں ادا فرما کر پھر دوبارہ جانوروں پر مال لاد کر پھر روانہ ہو جاتے، اور نماز مغرب کو اتنا لیٹ فرما لیتے کہ نماز عشاء کا وقت قریب ہو جاتا، پھر نماز مغرب اپنے انتہائی آخری وقت میں اور نماز عشاء اپنے پہلے وقت میں ادا فرما لیتے۔ اس اعتبار سے ساری نمازیں اپنے عین وقت پر ادا ہوتی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات کا تعین فرمایا
کہ کن اوقات میں نماز ادا کی جائے گی، بارگاہ بے کسپنا میں ایک شخص حاضر ہوا۔ یہ آدمی کسی اور جگہ سے آیا تھا، کسی قبیلے والوں نے یا کسی علاقہ والوں نے اسے بارگاہ بے کسپنا میں بھیجا تھا کہ نماز کے اوقات کے بارے میں سرکار سے پوچھ کر آؤ۔ وہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نمازیں کن اوقات میں ادا کروں؟ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ تو ہمارے ہاں ٹھہر، کیونکہ چنانچہ وہ رکا۔ آج میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال یوں سمجھیے کہ نماز ظہر ادا فرمائی تو اس کے آخری وقت میں نماز ظہر ادا فرمائی جب عصر کا وقت قریب ہونے کو تھا۔ نماز عصر اتنی دیر کے بعد ادا فرمائی کہ سورج کے زرد ہونے سے تھوڑی دیر پہلے۔ پھر نماز مغرب تب ادا فرمائی جب عشاء کا وقت ہونے کے قریب تھا۔ نماز عشاء ایک تہائی رات گزر جانے پر ادا فرمائی۔ نماز فجر تب ادا فرمائی جب سورج نکلنے کے قریب تھا۔ پھر اگلے دن نماز ظہر اس کے بالکل پہلے وقت میں ادا فرمائی۔ جو ہی وقت ہوا نماز ظہر ادا کر لی گئی، جو ہی وقت ہوا نماز عصر ادا کر لی گئی، سورج کے ڈوبتے ہی نماز مغرب، شفق کے غائب ہوتے ہی نماز عشاء اور فجر کے طلوع ہوتے ہی نماز فجر ادا فرما کے پھر عشاء میں کہ ایک شخص آیا تھا جس سے سوال کیا تھا کہ میں نمازیں کب ادا کروں۔ وہ شخص موجود تھا، کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا، تو نے آج اور کل ہمارے ساتھ نمازیں ادا کی ہیں؟ تو اس سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، جی ہاں میں نے نمازیں ادا کی ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، یہ نمازوں کے اوقات ہیں، ان کے درمیان جب تیرا جی چاہے نماز پڑھ لیا کر۔ یہ نمازوں کے اوقات میرے کریم آقا نے ارشاد فرما دیے۔ البتہ بعض اوقات مستحبات میں سے ہیں، یعنی زیادہ مفید اور زیادہ بہتر ہیں۔ جس طرح میں پہلے بیان یہ کر چکا ہوں اور بارہا کہہ چکا ہوں کہ دین فطرت، اسلام دین فطرت ہے۔ اس دین فطرت نے اپنے ماننے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول ربی کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق نماز فجر اسفار میں با جماعت پڑھنا زیادہ فائدہ ہے۔ تنہا نماز فجر پڑھ کے آپ نے کہیں روانہ ہونا ہے تو فجر کی اذان ہونے کے بعد جب بھی آپ کا جی چاہے، فجر کی اذان سے مراد اذان یعنی فجر کا وقت ہونا ہے، اذان شرط نہیں ہے، فجر کا وقت ہونا شرط ہے۔ جماعت کے لیے اذان کا ہونا سنت موقدہ ہے، بعض کے نزدیک واجب ہے۔ اگر نماز با جماعت مسجد میں بغیر اذان کے کروائی جائے تو مکروہ ہے، گھر میں کروائی جا سکتی ہے لیکن بہتر اذان ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ فجر کا وقت ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہے تو پھر نماز فجر کے پڑھ کے جانا ہے تو اذان ہو نہ ہو، اگر فجر کا وقت ہو جائے تو اپنے گھر میں نماز پڑھ کر روانہ ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر اسے اگر پہلے روانہ ہونا ہے تو پہلے روانہ ہو جائے گا، پھر فجر جب بھی اس کو وقت میرے پڑھ لے گا، وقت کے دوران با جماعت نماز فجر اسفار میں پڑھنا زیادہ مفید ہے۔ اسفار سے مراد ہوتا ہے کہ خوب اجالا ہو جائے، یعنی اجالا خوب ہو جائے۔ یوں سمجھیے کہ سورج کے نکلنے سے کوئی 40-45 منٹ پہلے، اتنی دیر پہلے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا اتنی دیر پہلے نماز ادا کرے کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر امام کی نماز نہ ہوئی ہو یا مقتدیوں نے ایسے پانی سے وضو کیا ہو جو پاکیزہ پانی نہیں ہے، جس کا پتہ بعد میں چلا، تو اتنا وقت ہو کہ دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کر سکیں سورج کے نکلنے سے پہلے۔ یہ وقت مستحب ہوگا۔ گرمیوں میں ظہر کا مستحب وقت، ظہر کو ٹھنڈی کر کے پڑھنا ہوگا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کے یہی آتے کریم آتے جماعت کے لیے۔ نماز عصر سورج کے زرد ہونے سے بہت پہلے پڑھ لینا، نماز مغرب کا فوراً ادا کر لینا، نماز عشاء کا ذرا لیٹ ادا کرنا، یہ اوقات مستحب ہیں۔ یاد رکھیے کہ نماز مغرب کا وقت سورج کے صحیح غروب ہونے سے لے کر نماز عشاء کا وقت ہونے تک ہے۔
تھوڑا سا وقت نہیں ہے. اگر آپ نے پہلے نماز نہیں ادا کی ہے تو نماز عشاء کا وقت ہونے سے پہلے جب بھی آپ نماز مغرب ادا کریں گے وہ ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی. اوقات مقررہ میں نماز کا ادا کرنا اللہ رب العزت جل وعلا کا حکم ہے. جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتا بلا وجہ نماز قضا کا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. خرابی ہے جہنم کی وادی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. علماء فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے جو اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، غافل ہیں، یہ نماز پڑھتے ہوئے نماز میں دھیان نہیں رکھتے، ان کا خیال کسی اور شے کی طرف ہوتا ہے. جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین چور نماز کا چور ہے. عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ نماز کی چوری کیسی ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ رکوع و سجود کا صحیح نہ کرنا. اسی طرح میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے جو نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، نماز سیاہ بجنگ ہو کے نکلتی ہے اور نمازی کو بد دعا دیتی کہ اللہ تعالیٰ تجھے برباد کرے جس طرح تو نے مجھ کو برباد کیا. معاذ اللہ تعالیٰ سم معاذ اللہ تعالیٰ. ایک تو اس کا یہ معنی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے وہ گناہ گار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وقت پر نماز کا ادا کرنا فرض قرار دیا ہے. گویا اس اعتبار سے دو فرض ہوئے، ایک وقت پر ادا کرنا اور دوسرا نماز کا ادا کرنا. یہ نماز ادا کرنا بھی فرض اور وقت پر ادا کرنا بھی فرض، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بلا وجہ نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں. ہاں کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرے اور اپنے رب کے حضور اس کی معافی مانگے. ضمناً ایک یہ بات بھی عرض کر دوں کہ عام طور پر ایک بات مشہور ہے کہ رمضان مبارک کے آخری جمعہ کو قضائے عمری پڑھی جاتی ہے. عام لوگ اس چیز کی جانب متوجہ ہوتے ہیں کہ آخر جمعہ کو 2 یا 4 رکعتیں نماز ادا کر کے وہ یہ خیال کر بیٹھتے ہیں کہ سال بھر کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ادا ہو گئیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے، ادا نہیں ہوتی. رمضان مبارک بڑی عزتوں والا مہینہ ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ رمضان مبارک میں ایک فرض نماز کا اجر اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر عطا فرما دیتا ہے. یعنی ایک نماز ادا کریں آپ فرض پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ 70 فرضوں کے برابر، اور ایک نفل پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس اعتبار سے جو حدیث مبارکہ میں نے سنائی ہے اس اعتبار سے 70 نفل ایک فرض کے برابر ہیں. یعنی جو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ تمہیں ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، ایک نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا. یعنی ایک نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر. تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا ایک فرض 70 نفلوں کے برابر ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 4 رکعت نماز نفل پڑھ کے کہیں کہ سال بھر کے فرضوں کے برابر ہو گئے؟ نہیں ہو سکتے. بلکہ وہ قضائے عمری سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نمازیں بھی ادا کرے، یہ 2 یا 4 رکعتیں اس نیت کے ساتھ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے حضور اپنے اس جرم کی معافی مانگتا ہوں جو میں نے نماز وقت پر نہ پڑھ کے کیا ہے. یہ نماز کا وقت پر پڑھنا چونکہ بجائے خود ایک فرض ہے، اور یہ رکعتیں اس نیت سے تو پڑھی جا سکتی ہیں کہ آپ اس کو صلاۃ و توبہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ توبہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے وقت پر نمازیں ادا نہ کی تھیں میں ان کی معافی مانگنے کے لیے یہ 4 رکعتیں ادا کر رہا ہوں. لیکن یہ 4 رکعتیں سال بھر کی نمازوں کے قائم مقام نہیں ہوں گی. یہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیجئے کہ نفل فرضوں کے برابر نہیں ہوتے، سوائے اس کے کہ رمضان مبارک میں جو میرے قریب نے ارشاد فرمایا کہ پڑھے گئے نفلوں کا ثواب اللہ تعالیٰ فرضوں کے برابر عطا فرما دیتا ہے.
وقت مقررہ میں ہی نماز پڑھی جائے گی، بغیر وقت مقررہ کے نہیں۔ اگر شک ہو کہ سورج نکلنے والا ہے یا سورج غروب ہونے والا ہے تو ان اوقات میں نماز نہ پڑھیں، سورج کو صحیح غروب ہو لینے دیں یا صحیح نکل لینے دیں۔ کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے، مشابہت سے بچنے کے لیے 3 اوقات میں حضور نے سجدہ کرنے سے منع فرما دیا۔ محض نماز ہی نہیں بلکہ کوئی بھی سجدہ، حتیٰ کہ سجدہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، سجدہ تلاوت قرآن کریم بھی ادا نہیں کیا جائے گا۔ وہ 3 اوقات مجوسیوں کی عبادت کے ہیں۔ مجوسی یعنی وہ ستارہ پرست جو سورج کو پوجتے ہیں، جو آگ کو پوجتے ہیں، یہ ان کے اوقات عبادت ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا اور ہوتا ہے، اس زمانہ میں سورج طلوع ہوتا تو وہ سورج کو سجدہ کرتے اور کہتے کہ ہمارا دیوتا آ گیا ہے۔ اور یہ عمل وہ کب کرتے؟ سورج کے سرا کنارہ یا ٹکری وہ ظاہر ہونے سے لے کر جب تک سورج اچھی طرح نہ چمک اٹھتا کہ اس پر نظر ٹھہر جائے، اس وقت تک وہ اپنے معاذ اللہ تعالیٰ معبود باطل یعنی سورج کی عبادت کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے ایک ارشاد گرامی قدر ہے کہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح علماء نے یہ فرمائی، سورج تو ہر وقت ہی نکلا رہتا ہے، ہر وقت ہی کسی علاقے میں غروب ہو رہا ہے، کسی علاقہ میں نکل رہا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جس علاقہ، جس وادی میں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اس وادی کے مشرقی جانب ابلیس لعین کا کوئی چیلا اس انداز سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے دونوں سینگوں کے درمیان سے سورج نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور جب کافر سورج کو سجدہ کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے کہ یہ مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے اور وہ زرد ہو جائے، ڈوبنا شروع ہو جائے، اس وقت نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے۔ جب عین نصف النہار پر ہو تب بھی نماز پڑھنا ناجائز ہے کہ کافر کہتے تھے ہمارا دیوتا جوان ہے، اور جب ڈوب رہا ہوتا تھا کہتے تھے ہمارا دیوتا جا رہا ہے۔ ان 3 اوقات میں کافر سورج کو سجدہ کرتے تھے، میرے کریم آقا نے ہمیں مطلقاً سجدہ کرنے سے منع فرما دیا۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، ہمارے ہاں آج کل نماز جنازہ کے لیے وہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا جاتا جو رسول رحمت کا حکم ہے اور جو صحابہ کرام کی عادت ہے کہ فوت ہو جانے کے جلد بعد ہی میت کو دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن آج کل ہم ایسے نہیں کرتے، بلکہ 1 2 2 3 دن تک بعض اوقات میتوں کو رکھتے ہیں۔ اگرچہ شرعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے سوائے عذر شرعی کے، کوئی عذر ہو تو جدا بات ہے، وگرنہ ماجی فلاں آ جائے فلاں آ جائے اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دفن میت میں اس سنت مصطفیٰ کریم اور سنت صحابہ کو اپناتا ہے کہ فوت ہو جانے کے جلدی بعد دفن کرتے ہیں، اگر کوئی شخص فوت ہوا، اس کے کفن دفن میں اتنی دیر ہو گئی کہ دوپہر کا وقت ہو گیا، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، حقیقتاً وہ زوال سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، جب زوال ہم عرف میں اس کو زوال ہی کہتے ہیں۔ زوال کا معنی ڈھلنا ہوتا ہے، عروج کا معنی اوپر کو آنا ہوتا ہے، پھر عین نصف النہار، پھر زوال یعنی ڈھلنا۔ جب سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ حقیقتاً میں زوال جب ہو جاتا ہے تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن ہم عین نصف النہار کو عموماً زوال کا وقت کہتے ہیں۔ نصف النہار سے مراد ہے آدھا دن، سورج کے طلوع ہونے سے غروب ہونے کے درمیان والا آدھا دن۔ آج کل تو بحمد اللہ تعالیٰ موبائل فون میں بھی وہ سہولت موجود ہے، مساجد میں بھی نقشے لگے ہوئے ہیں کہ کس وقت سے لے کے کس وقت نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دہوائے کبرا لکھا ہوتا ہے، یعنی اس وقت کو دہوائے کبرا لکھا ہوتا ہے، مساجد میں لگے ہوئے جو نقشے ہیں ان پر کس دوران نماز نہیں پڑھی جائے گی، جو وقت ظہر شروع ہونے سے تقریباً 40 منٹ پہلے ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت شروع ہونے سے 40 منٹ پہلے یہ 20 منٹ دائیں اور بائیں احتیاط کے ہیں۔ درمیان میں جو وقت ہے نصف النہار کا 20 منٹ پہلے اور 20 منٹ بعد، یہ احتیاط کے وقت ہے، عین نصف النہار جو درمیان میں ہوتا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ اگر وہ کفن غسل دیتے ہوئے یا کفن دیتے ہوئے
اتنی دیر ہوگی کہ وہ وقت آ گیا جس کو آپ زوال کا وقت کہتے دوحہ کبریٰ، تو نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ نماز جنازہ ان اوقات میں جن اوقات میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اگر ان اوقات میں میت آئے تو نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کی انتظار کرتے ہوئے، کسی کے انتظار میں آپ نے جنازے کو لیٹ کر دیا ہے، اب وہ وقت آ گیا تو جنازہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہ وقت گزر جانے کے بعد جنازہ پڑھیں گے۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آئی کہ نہیں آئی؟ اگر آپ سنت صحابہ پہ عمل کرتے ہوئے فوراً دفن کرنا چاہتے ہیں، میت کو غسل دیتے اور کفن پہناتے پہناتے اتنا وقت ہوگا کہ جس کو آپ زوال کا نام دیتے ہیں وقت آ گیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے انتظار میں آپ نے وہ وقت لایا ہے تو اب جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، وہ وقت گزر جانے کے بعد جنازہ پڑھا جائے گا۔ جن اوقات میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان اوقات میں جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قرآن کریم کا سجدہ سجدہ تلاوت بھی نہیں کیا جائے گا، ان اوقات کے بعد کیا جائے گا۔ دو اوقات ایسے ہیں کہ جن میں سجدہ تلاوت تو کیا جا سکتا ہے، البتہ دیگر نوافل وغیرہ نہیں پڑھے جا سکتے۔ ایک وقت ہے فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک 2 رکعت نماز سنت اور فرض یہ پڑھے جائیں گے، اور دوسرا وقت نماز عصر کو بندہ ادا کر لے، اس وقت سے لے کے نماز مغرب کا وقت ہونے تک درمیان میں نوافل ادا نہیں کیے جائیں گے۔ البتہ فرائض ادا کیے جا سکتے ہیں۔ کسی آدمی کی نماز رہ گئی تھی اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ 2 اوقات یعنی فجر کیا اذان کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک، اور عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے ہونے تک فرائض ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے نہ کریں۔ جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں کہہ چکا ہوں، وقت پر نماز کا ادا کرنا بجائے خود فرض ہے اور اس کی کوتاہی گناہ ہے۔ کسی آدمی کو اپنے گناہ پر مطلع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے نماز تو پڑھ سکتا ہے لیکن لوگوں سے چھپ کر پڑھے، یعنی علیحدگی میں پڑھیں یا اپنے گھر میں ادا کریں۔ فرائض ادا کیے جا سکتے ہیں، نوافل نہیں۔ اگر آپ کو میری اس بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ سوال کر کے مسئلے کی وضاحت کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور دعا کرتا ہوں رب کائنات جل وعلا ہمیں صحیح ترین طریقے سے نمازیں ادا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔